الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ: پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اس طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک قانون بیان فرمایا کہ جب بستیوں میں رسول بھیجے گئے اور رسول جو ہے ان کے پیغام کو بستی والوں نے نہ مانا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پلٹیں، اللہ سے عاجزی کریں اور زاری کریں۔ لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے امتحان جو ان پر آئے، جیسے قحط کا امتحان آیا یا بیماری کا امتحان آیا، اس کے باوجود جب وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا۔ اور یہ آج کی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وہ تکلیفوں کو ختم کر دیا اور پھر ان کو فراغی اور خوشحالی جو ہے وہ عطا کی۔ اور جب ان پر فراغی، عیش اور خوشحالی وغیرہ بھیجی جاتی تھی تو پھر یہ کہ ان کو احسانات سے متاثر ہو کر کچھ شرم آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، یا پھر عیش و عشرت کے نشے میں چور ہو کر بالکل ہی غافل اور بدمست بن جائیں۔ گویا جہاں تک صحت، اولاد، دولت و حکومت بڑھتی جائے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی نخوت و غفلت میں بھی ترقی ہو، حتیٰ کہ پچھلی سختیوں کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں کہ تکلیف و راحت کا سلسلہ تو پہلے ہی سے چلا آتا ہے، ہمارے کفر و تکذیب کو اس میں کچھ دخل نہیں، ورنہ اب خوشحالی کیوں حاصل ہوتی۔ یہ سب زمانے کے اتفاقات ہیں جو ہمارے اسلاف کو بھی اسی طرح پیش آتے رہے ہیں۔ اس حد پر پہنچ کر ناگہاں خدا کا عذاب موجود ہو جاتا ہے جس کی اپنے عیش و آرام میں انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے کہ بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی رہے تو امید ہے کہ توبہ کرے، اور جب گناہ راست آ گیا تو یہ اللہ کا بہلاوا ہے، پھر ڈر ہے ہلاکت کا۔ جیسے کسی نے زہر کھایا، اسے اگل دے تو امید ہے، اور اگر بچ گیا اور نہیں اگلا تو کام آخر ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور گناہوں سے دور کر دے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔